السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے اہم ایشو چل رہا ہے، جس پہ سب سے زیادہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، وہ ہے اسلامک اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر کٹنے والی FIR پہ۔ ناظرین، جس طریقے سے ہم سب کے علم میں ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر ایک FIR کاٹی گئی ہے اور ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ FIR کیوں کاٹی گئی، اور کیا واقعی اللہ معاذ اللہ انجینئر صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے یا پھر ان کے موقف کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم، حضرت خیریت سے، مزاج اچھے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنے حساس موضوع پہ آپ جیسا اسلامک اسکالر بھی بات کر سکتا ہے۔ عنایت صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر FIR کاٹ دی گئی، یہ کیا پس منظر ہے اس FIR کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے مختلف فرقوں اور مسالک کے درمیان کہ کسی بھی مسلک والے کو دوسرے مسلک والے کی کوئی گفتگو جو اس مسلک کے جو کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، جو خاص عقائد و نظریات ہوتے ہیں، ان کو ہٹ کرتا ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑوں کے چھتے میں وہ ہاتھ ڈالنا، تو ان کا ایک بدقسمتی سے ان کا یہ مشغلہ ہی یہی ہے کہ وہ میرے خیال میں انہوں نے آج تک کسی فرقے کو، کسی مسلک کو نہیں بخشا۔ لوگ ان کے ناقدین یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اسی سے انہوں نے فیم لیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی وہ دین کے مسلمات تک کو، جو مطلب مسلمہ عقائد ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی وہ چھیڑتے رہتے ہیں۔ اور اسلامی عقائد اور نظریات اور تعلیمات کے باب میں یہ ہمیشہ سے شروع سے یہ ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ مسلمات، بہت سے مسلمات میں بھی ایسے ہیں کہ ان کے متعلق ان کے باب میں کچھ اہل علم کی منفرد اور ایک الگ رائے ہوتی ہے، لیکن ان کی بنیاد پر ایک فساد کھڑا کرنا، ایک تنازع کی شکل اس کو دینا، یہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ خاص کر پاکستان کے اندر اور دنیا میں سوشل میڈیا آنے کے بعد سے اس کا ٹرینڈ کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بھی اختلافات ظاہر ہے یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اختلافات اہل علم کے آپس میں ان کے درمیان رہا کرتے تھے، وہ کتابوں کی شکل میں وہ رہا کرتے تھے، اور وہ عوام میں نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہوا ہے تو اس کے بعد سے کچھ حضرات، کچھ لوگ جب سوشل میڈیا پر اختلافات کو لے کر آتے ہیں تو ہمیشہ ہی جو ہے کہ اس طرح کے معاملات کیا نام ہے، ایک عام الناس کے اندر جو ہے وہ ایک نزاع اور جھگڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ چونکہ مختلف مسالک کی بہت ساری چیزوں کو وہ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس دوران ان کی گفتگو سے جو ہے وہ بعض لوگوں نے کچھ اپنے اس کے مقصد کی چیزیں نکال کر ان کی FIR بنائی ہے، اور یہ FIR جو ہے انہوں نے، آپ نے توہین مذہب کو کہا، بلکہ توہین مذہب کا توہین پیغمبر ہے، توہین رسالت ہے، جو پاکستان کے اندر جو سب سے مطلب جو توہین کے جو قوانین ہیں ان میں جو سب سے سخت قانون ہے، جی، جس میں جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ آئین کا کی جو ہے وہ 295C ہے۔ نہیں تو یہ کیا سمجھائیے اس گا؟ میں پھانسی کی سزا ہے۔ وہ تو میں سمجھ گیا پھانسی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کیا ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے یا کاٹ پیٹ کے کوئی معاملہ نکال لیا گیا ہے؟ FIR میں جو چیزیں ہیں وہ تو کوئی بھی شخص مطلب دیکھ کے اس کو پڑھ کے قانون کو جو ہاتھ لگائے کہ اف توبہ کہ اس نے، اس بندے نے یہ باتیں کی ہیں اور یہ تو جناب یہ اسی سزا کا مستحق ہے، یہ وہ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اس میں ان چیزوں میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اس میں دونوں طرف سے عموماً زیادتی ہوتی ہے۔ ایک تو جس کے خلاف FIR کٹتی ہے وہ بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کچھ اس طرح کی
غیر محتاط گفتگو کر لیتا ہے حساس موضوعات پہ حساس بات کر رہا موضوعات ہے. پر دھڑلے سے، مطلب ایک اس کے بغیر کسی اس کے لاگ لپیٹ کے اور اس کو دیکھے بغیر ماحول کو اور لوگوں کے اگلے جذبات کو دیکھے بغیر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے اگلوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی لوگوں کو تھوڑا سا ایک ٹالرنس کا، اس کا برداشت کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے توہین رسالت جیسا انتہائی مطلب ایک شنی اور ایسا گھناؤنا قسم کا الزام، کہ ایک ایسا الزام جو انتہائی بھاری ہو، اور جو اس سے مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی کچھ رہ نہیں جاتا. لیکن عنایت سوال ابھی بھی عوام کو سمجھانا ہے، وہ یہ کہ کیا آیا ایسا کوئی معاملہ ان کی طرف سے ہوا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کس طبقے کی طرف سے کاٹے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو مختلف ہے نا، بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث، تو یہاں پہ سب ایک ہو گئے ہیں. تو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ کیا واقعی ایک ایسا معاملہ ہوا ہے، یا سوشل میڈیا میں جو ایڈٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ایڈٹ کا ایک کمال ہے، یا پھر یہ تمام مکاتب نے مل کر جو ہے نا ایک کمر باندھ لی ہے اس کے خلاف؟ جی ایسا نہیں ہے. ایف آئی آر میں جس کی طرف سے مطلب ایف آئی آر درج مدعی، ان کا نام بھی اس پہ مینشن ہے، وہ بظاہر اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بریلوی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے کوئی صاحب ہیں. انہوں نے اکیلے کیا نام ہے انڈیویجولی یہ انہوں نے اقدام کیا اور ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب اس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ علماء کا ان کے خلاف مطلب ہے کہ کوئی متفقہ اقدام نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، کوئی متفقہ اقدام نہیں ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے علماء کو وہ کچھ فیل نہ ہوا ہو جو مطلب اس ایک شخص کو فیل ہوا اور اس نے جا کے فوراً ایف آئی آر کٹوا دی. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو ایف آئی آر اس نے کٹوائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو ہے وہ باقی جن کو پتہ نہیں تھا، اب سوشل میڈیا پہ جب یہ بات آ گئی اور پھر اس کی تفصیلات آ گئیں تو جناب وہ آلریڈی وہ اس کے حق میں چلا گیا، اس کی باتیں سب تک پہنچ گئی، جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی یہ باتیں ایک ایشو بن گیا، بنا ہوا ہے 3 دن سے، بلکہ ایشو بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا عنایت صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس گرفتاری کے بعد قانون حرکت میں آئے گا، تفتیش ہوگی، گرفتاری ہوگی، آگے کیا ہوگا؟ وہ ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کی پرسنالٹی ہیں، بہت بڑے ایک اسلامک اسکالر ہیں، تو اگر ان کی آواز کو دبایا جائے گا یا ان کو دیوار سے لگایا جائے گا یا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو اوبویسلی ایک ان کا اسکول آف تھاٹ ہے، پھر ان کے ایک فینز ہیں، ان کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ سارا معاملہ کہاں آخر جا کے بیٹھے گا؟ میرے خیال میں یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی باقاعدہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ان کی پشت پر کوئی مکتب فکر نہیں ہے، کوئی ایسا ایک منظم ایک گروہ نہیں ہے جو جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہوں. لیکن یہ کہ ان کے جماعت آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ایز اے استاد اور ٹیچر والا ایک تعلق تو ہے کہ ان کے پاس بھی لوگ ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں، اس میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں پہ بس صرف ان کا ایک فین کلب ہے جی، جو سوشل میڈیا اور آن لائن اسی کے تھرو ہے، اور یہ اکثر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو چٹخارے لینے کے لیے، مطلب زیادہ لوگ وہ لیکن روایتی. حضرت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ، یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ویورشپ ان کی، دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پہ کون سب سے زیادہ فیم لیتا ہے، کون لیتا ہے؟ کنٹروورشل ٹاپک سے بات کرنے والا، جی، جو جناب سب سے زیادہ خود کو ننگا کر دے، جی، جو ایسی فضول وہ جو واہیات قسم کی ایک لڑکی جس نے ڈانس کر دیا تھا وہ اس پہ نہیں، لیکن آپ اس واہیات لڑکی کو تو انجینئر صاحب سے نہیں ملا سکتے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب وہ لوگ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں جو کنٹروورسی میں جو مطلب شامل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، کنٹروورشل ایک بات کر لیتے ہیں نا. آپ دیکھیں مرزا صاحب کا فیم کلب کیا ہے، اس پہ سارے تو وہی لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ جو روایتی مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان سے قسم کے وہ کہ بیزاری وہ محسوس کرتے ہیں. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ آیا ہوا ہے جی، یہ ان کو خوب رگید رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ سارے جناب واہ واہ کرنے پہنچ گئے. تو ان کے ساتھ اکثر یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر ایک دین کی دعوت لے کر آپ ایک اگر سمجھتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے مذہبی اس کے اندر معاملات کے اندر، سماج کے اندر، تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر ایک کو جو ہے جناب انگلی پر رکھیں اس کے اوپر اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنائیں تضحیک کا اور
بے باک انداز میں ان کو مخاطب کریں. اس سے تو جو ہے وہ کیا نام ہے اصلاح کی بجائے وہ معاملہ بگاڑ اور فساد کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے عنایت بھائی، ایک سوال امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ نے اصلاح کی بات کی. میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب اصلاح نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ہمیں بلکہ بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ سخت جملے کہہ جاتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں موجود ہیں، جس پہ بریلوی اہل حدیث یا پھر دیوبند اسکول آف تھاٹ کی طرف سے بھی اکثر مذمت کی جاتی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عالم دین کے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت جیسے حساس معاملے پہ اپنی رائے دے، اور اس کی رائے سے کسی ایک خاص مکتب خوش بھی ہو اور ایک خاص مکتب کی دل آزاری بھی ہو؟ کیا ہمارے علماء کرام کو اصلاح کی طرف جانا چاہیے یا پھر کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے معاملات کو مزید الجھانا چاہیے؟ یہ طریقہ جو انجینئر مرزا صاحب کا ہے اور جیسے دوسرے حضرات کا، یہ سراسر جو خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں، ایک مثبت تبدیلی چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عقائد و نظریات کے اندر، سماج کے اندر کوئی خرابی آئی ہے، کوئی برائیاں در آئی ہیں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا، جب اس کی طرف بھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کرتے ہیں، ان کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جاؤ تو قولا لہ قولا لینا، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. دیکھیں یہ طریقہ ہے اصلاح کا. آپ جو ہے وہ فرعون تو سارے نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ جناب باقی سارے فرعون ہیں. محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کے سامنے وہ عصائے کلیمی لے کر کھڑے ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا بھی ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے اتنے ہی مطلب یہ کہ کفر و شرک اور پتہ نہیں خرابیوں اور برائیوں میں غرق ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے ہرگز. طریقہ درست یہ ہے کہ اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو بات درست ہے آپ صرف اس کی تبلیغ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ جناب فلاں جو ہے یہ غلطی کر رہا ہے اور اس کا پھر آپ انداز بھی تھوڑا سا استہزائی آپ اپنائیں اور کسی کو نشانہ بنانے والا انداز اپنائیں. اس سے تو جناب وہ اصلاح کیا ہوگی؟ تو الٹا جو ہے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ اصلاح چاہتے ہیں، وہ تو اور الٹا بگڑے گا آپ کے اوپر. وہ تو پھر دوبارہ وہ آپ سے مقابلے کی پر اتر آئے گا. وہ اپنے مطلب آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ برائی پر ہے تو اس پہ وہ ڈٹ جائے گا. وہ تو یہ تو مطلب ایک دعوت کا ایک بالکل غیر محمود طریقہ ہے، سنت طریقہ نہیں جس طریقے سے آپ نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو بہت اچھی ہے کہ میں پچھلے دنوں کلپ سن رہا تھا جس پہ انہوں نے حافظ احمد صاحب ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں انجینئر صاحب نے دیوبند کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی اسلامک فائنانس پہ، اسلامک بینکنگ پہ تعریف کی ہے. ایک بہت خوش آئند ہے. میں نے چونکہ اس کلپ کو پورا دیکھا ہے تو اس پہ انہوں نے جو پاکستان میں اوبویسلی آپ کو ہی بتایا کہ اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. پوری دنیا اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر علماء، کیونکہ ہر عالم نے، ہر اسکول آف تھاٹ نے کچھ نہ کچھ کام، بلکہ بہت زیادہ کام دین کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن اس کا انداز یہاں پر اس کا ڈومین الگ ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم اس مل جاتے ہیں اور مل کے اگر ہم کوئی مشترکہ کوششیں کرتے ہیں کہ دین کے فروغ کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور دور حاضر کے جو جدید مسائل ہیں ان کو لیے، نہ کہ ہم اختلافی موضوعات کی طرف جائیں، بلکہ جو دور حاضر کے کامن مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، ان پہ علماء سر جوڑ کے بیٹھیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ امت کی بہتر اصلاح ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اب دیکھیں نا کہ ہمارے جو مذہبی انٹیلیجنشیا ہے، جی، جو مطلب مذہبی دانشور طبقہ، اسکالرز ہیں، آپ ان کی ترجیحات آپ دیکھیں کہ آج کے اس دور کے، آج کے اس ایرا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے جو زندہ مسائل ہیں جی، ان کو کوئی مطلب یہ کہ اس کو ایڈریس نہیں کرتا. جی. اس کے بجائے دیکھیں کہ وہ سارے معاملات کیا نام ہے جو 1400 سال پہلے کے ان چیزوں کو لے کے بیٹھے. میں نے آپ سے یہ سوال یہ ہماری کتنی مطلب میں نے اس سے پہلے آپ سے کیا سوال پوچھا کہ کیا اس وقت ہر اسلامک اسکالر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت والے معاملات میں اپنی رائے دے جو کہ اختلافی موضوعات ہیں ہر مکتب کے لیے، یا پھر
وہ دور حاضر کے جو مسائل ہیں، اگر وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم 1400-1500 سال پہلے کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ڈسکس کرنے سے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح تو ہم ایک دوسرے کے خلاف بڑھتے نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے نا، اوبیسلی ایسا ہی ہے کہ اب اس سے فائدہ بھی نہیں ہے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، عامت المسلمین کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس سے. اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو پہلی امتیں گزری ان کے متعلق تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو پچھلی امتیں گزر گئیں، پچھلے لوگ گزر گئے، ان کا حساب ہو گیا ختم. اللہ جانے. ہاں، اللہ کے حوالے ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرتے ہو، اس کا حساب تمہیں دینا ہے. اب ہم دیکھیں، ہمیں ہماری ترجیحات دیکھیں کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ پرانے جو ہے ان کے گڑے مردے اکھاڑ لیں، اور جو ہے جو صدیوں پہلے وہ چلے گئے، اب ان کو لے کے مطلب یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے اوپر عقائد اور نظریات استوار کی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، علماء کی حد تک ہونی ہاں، چاہیے. لیکن وہ اپنے اس کے اندر دائرے کے اندر ہونی چاہیے. اب اس میں اب دیکھیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ انہی تاریخی اور کنٹروورشل معاملات کے اندر مذہبی جن کے اوپر جو ہے اختلافات ہیں اور جن کے اوپر جو ہے مسالک اور مختلف مکاتب فکر کھڑے ہیں، تو اگر یہ ہر مسلک والا اپنی باتیں، اپنے خاص معتقدات، اپنے خاص نظریات اور عقائد اس کی کھلے عام تبلیغ کرنے لگے، ایک سوشل میڈیا پہ آگا، سوشل میڈیا پہ تو اس پہ تو آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے نا، حد بندی نہیں کر سکتے، کیونکہ لمیٹیشن نہیں ہو سکتی کہ جی یہ اس حد تک جو اہل تشیع ہے، دوسری طرف جناب یہاں تک وہ کیا نام ہے بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہے. اب آپ اس میں جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو آپ کے سامنے پھر پوری دنیا ہوتی ہے، آڈینس پوری دنیا ہوتی ہے. تو آپ کو اس میں نہ صرف یہ کہ اگر آپ اہل تشیع ہیں تو آپ اہل سنت کو بھی دیکھیں، بلکہ آپ کو پھر اس میں عیسائیوں کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو جیوش کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو ہندوز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی آپ کے وہ ہیں، مطلب آڈین ہیں. آپ کو ان کے بھی مطلب ایک اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا دل آزاری کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس میں قرآن کریم میں بڑا اصولی ایک بات فرمائی گئی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشرکین ہیں، مطلب یہ کہوں گا کہ ان کی بھی دل آزاری سے اللہ نے منع فرمایا ہے. کیا خوبصورت بات کی حضرت. جی، تو وہ مطلب ہے کہ آپ ان کو ہٹ کریں گے، ان کے جو معبودان جو باطل ہیں آپ ان کو ہٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پلٹ کر پھر آپ کے جو حق معبود ہے، حقیقی خدا ہے، وہ اس کو ہٹ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اصلاح کا طریقہ آپ نے کہا ہے کہ وہ الگ ہے. بہت بہت شکریہ عنایت الرحمان صاحب، آپ نے MM نیوز کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جس طریقے سے عنایت صاحب نے کہا کہ سنت رسول یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی اصلاح اس طریقے سے کریں کہ ہم اختلافی اور حساس موضوعات پہ دو ٹوک بات کریں، بلکہ ہمیں خیال کرنا چاہیے تمام مکاتب کے علماء کا اور تمام مکاتب کے مقدسات کا، اور پھر ہمارے درمیان جو اس وقت جدید مسائل ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے اور اصلاح نفس کی بات کرنی چاہیے، جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہ کہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے تمام مکاتب اور ایک مجموعی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک خاص فرد کی، کسی ایک انسان کی یا کسی ایک خاص گروہ کی بات نہیں کر رہے. سب سے بہتر طریقہ جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ اس طرح تو کوئی بھی آئے گا یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائے گا اور اس نے جو اختلافی بات کرنی ہے وہ اختلافی بات کرتا رہے گا، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرتے رہیں گے، جس سے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں تو بڑھیں گی. لیکن ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس وقت کے جو مسائل ہیں نوجوانوں کے، امت کے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آج ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں حافظ محمد میران غوری صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام دین کی دنیا کے لیے. تو کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمارے سامعین کو؟ آج میں کلام سناؤں گا، ان کا منگتا ہوں. ماشاءاللہ، بسم اللہ کریے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج ارے چاند سورج ان کی انگلی کی طرف دیکھتے ہیں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ایم ایم نیوز کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.